آپ قرآن پر چلیں، حدیث پڑھیں، بس باقی یہ بزرگوں کی اور ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے معاذ اللہ۔ تو اس حوالے سے اگر ایک ذہن مل جائے کہ جب صحابہ کا یا اہل بیت کا یا ولیوں کا ذکر ہو، ایک مسلمان کا طرز گفتگو کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان ہمیشہ باادب ہوتا ہے، احترام کرنے والا ہوتا ہے۔ دیکھیں تیلی اصغر صاحب نے بھی پچھلے دنوں اس پر اچھا کلام کیا اور پوری قرآن کی آیت سے بتایا کہ جو جملہ بعض لوگوں کی زبان پہ آیا ہوا کہ بابے تو کوئی شے نہیں، جی تو حالانکہ یہ جو طرز ہے، یہ جو انداز ہے، جی یہ اسلامی تربیت کے بالکل خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، واہ، کہ جو ہمارے چھوٹوں کے اوپر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے؟ سبحان تو اب انداز گفتگو کہ وہ کوئی شے نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کیسے نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اذا احب عبدا، کہ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، حالانکہ اللہ جل شانہ اپنی مخلوق سے محبت ویسے ہی فرماتا ہے، صحیح، یہاں محبت اور بندے سے مراد وہ نیک صالح بندہ ہے جس کو ہم ولی کہتے ہیں، اللہ کا ولی کہتے ہیں، اس سے اللہ پاک جب محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو اپنے پاس بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ انا احبہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو اس سے محبت کر۔ جبریل امین اس سے محبت کرتے ہیں، واہ، پھر وہ اہل آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ پاک محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اس کے بعد جو زمین والے ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر، ان کے دل میں اس بندے کی مقبولیت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کون سے لوگ جو نیک صالح اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو دین کی طرف راغب ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ان کی محبت رکھ دی جاتی ہے۔ تو وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی، اللہ کے اولیاء ہیں، ٹھیک ہے، صحابہ ہیں، اہل بیت اطہار ہیں۔ تو یہ ان کا طرز عمل، ان کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا۔ تو یہ جو ادب اور احترام کا جو طریقہ کار ہے، یہ اسلاف سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اسلاف نے لی اور آگے چلاتے ہوئے آئے ہیں۔ جی، ہمیشہ احترام کے ساتھ ہمارے یہاں بزرگوں کا یہ نام لیا جاتا رہا، چاہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، اولیاء ہوں، شہداء ہوں، ان کا نام ہمیشہ ادب اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ یہ تو اصول ہے، ضابطہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے والدین کے لیے یہ فرمایا کہ اگر وہ بڑھاپے میں سے وہ دونوں پہنچ جائے یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، انہیں اف نہ کہو۔ جی، اف کا کلمہ کہا گیا کہ اف نہ کہو، تو علماء نے اس مقام پر، مفسرین نے اس مقام پہ لکھا کہ اف یہ سب سے ہلکا کلمہ ہے کہ جو بندے کو تکلیف کے وقت نکلتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو ان کے ادب اور احترام کے پیش نظر ان کو اف کا کلمہ نہ کہو۔ ٹھیک ہے، اس پر پھر مفسرین نے لکھا کہ اگر کسی مقام پر اف کا کلمہ یہ تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہو، یعنی کسی کو ہم رسپیکٹ دینا چاہیں، تعظیم دینا چاہیں، اور اس مقام پر اف استعمال ہوتا ہو کسی زبان کے اندر، لینگویج کے اندر، تو وہاں پر اف کہنا منع نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں جو منع کرنے کی بیسک بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے کہ ہماری اولاد نے ہمارے سامنے اف بھی کیسے کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مثال کے طور پر مثال میں نے بیان کیا۔ دوسری بات دیکھیں، اب الفاظ اس طرح کے استعمال کرنا، تو اگر کوئی اپنی ماں کو کل سے یہ کہنے لگے کہ یہ میرے باپ کی بیوی ہے، حقیقت تو بیان کی نا، لیکن کوئی بھی نہیں کہنا درست ہوگا؟ بالکل درست نہیں ہوگا۔ تو جو طریقہ کار ہوتا ہے، اب صحابہ کے بارے میں اس طرح کا لفظ استعمال کرنا، جملہ استعمال کرنا، یہ تعلیم کے خلاف ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام، ایک تو یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور پھر اس کے بعد جو بخاری شریف کی مشہور و معروف حدیث مبارکہ، حدیث قدسی، اس کو دیکھیں تو اللہ کی بارگاہ میں ان اولیاء کا مقام ظاہر ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے تو میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں۔ آگے ان کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا قرآن و سنت پر عمل کرے، تو یہ قرآن و سنت پر ہی عمل کر رہے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس بندہ میرا قرب فرائض سے سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے، یعنی جن چیزوں کو میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے ان کی ادائیگی سے سب سے زیادہ میرا قرب وہ حاصل کرتا ہے، اس کے بعد وہ ہمیشہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، حتی
حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اس کو اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس کو اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں. وَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. اب اس کی تفسیریں مختلف ہیں کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے، لیکن اب اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام دیکھیں، ان کا مرتبہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے اولیاء سے عداوت کا نتیجہ یہ نکلے گا. پھر اس کے بعد متصل یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ولی بننے والے ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ ان کو اپنا محبوب بناتا ہے. ان کے باڈی پارٹس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کا نور جلال اس میں داخل ہوتا ہے. پھر اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالی ہاتھ پاؤں کان یہ جو بیان کیا، ظاہر ہے کہ اللہ پاک اس سے پاک ہے، تو اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ وہ اللہ پاک کی اطاعت کے اندر ہی زندگی گزارتے ہیں. اور کرامات کے حوالے سے بھی یہاں گفتگو کی گئی ہے. پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں، وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو اللہ کی بارگاہ میں تو یہ مقام و مرتبہ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی شے ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، بندہ جب ابتدا چھوٹے طبقے سے، چھوٹے درجے سے کرتا ہے نا، جی، یعنی پہلے وہ اللہ کے ولیوں پر اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو کبھی بھی یاد رکھیے گا کہ اب وہ اس دروازے پہ نہیں رکے گا. یہ دروازہ ہوتا ہے جو، یعنی یہ وہ جگہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہاں سے دروازہ کھل گیا، اب اس نے آگے ہی بڑھنا ہے. اب اس کے بعد وہ تابعین پر آئے گا، تابعین کے بعد وہ صحابہ پر آئے گا، اور وقت آئے گا کہ وہ انبیاء کے بارے میں بھی اس طرح کی گفتگو کرے گا. اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ پردہ اور یہ لوگ دروازہ ہیں. یہاں پر اگر بندہ رکا رہتا، یہاں سے وہ جری ہو گیا. صحیح. جیسے قاتل ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، وہ ابتدا میں تو ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹے موٹے کام کرتا ہے، پھر آہستہ 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 پھر وہ بڑے بڑے جرائم کرنا یہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ جو بزرگان دین ہیں، اسلاف ہیں، ان کا ادب اور احترام، اور نام بھی ادب و احترام ہی کے ساتھ لینا چاہیے. ہمیں تو سکھایا گیا شروحات حدیث کے اندر، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور کئی بزرگوں نے لکھا کہ جب صحابہ کا نام آئے تو تعظیم کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہنا، اور اسی طرح جب اولیاء کا نام آئے تو رحمہ اللہ کہنا. یہ تو ہمیں تعلیم دی گئی ہے اس چیز کی کہ ہم نے اس انداز میں گفتگو کرنی ہے. اور یہ ایک نئی بالکل لاجک اور نیا طریقہ کار، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور یہ چونکہ آپ نے سارے بھی تک جتنے سوال کیے ہیں انیکسپیکٹڈ ہیں سارے، تو اب یہ ایک پورا پیچھے ایک وجہ ہے اس کی کہ یہ کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلاف سے جب تک آپ کا تعلق باقی رہے گا آپ کو گمراہ نہیں کیا جا سکے گا، آپ کو اپنے پیچھے نہیں چلایا جا سکے گا. اپنے پیچھے چلانے کا جو صحیح طریقہ، جو شارٹ کٹ طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اسلاف سے ان کا تعلق توڑ دیں. جب اسلاف سے تعلق توڑ دیا تو اب منمانی کرنی ہے، جو چاہے آپ کرتے رہیں، جو چاہے آپ بولتے رہیں. اب جب حوالہ پیش کیا جائے گا کہ جی یہ تو فلاں مفسر نے یہ بات کہی ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس فن کے اندر گزاری ہے، فلاں محدث نے یہ بات کہی ہے، فلاں فقیر، وہ تو کچھ ہی نہیں، وہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آپ نے تو تمام کو بے وقعت کر دیا کہ نہیں، ان کی وقعت ہوگی تو امت ان کی بات مانے گی. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو سلسلہ در سلسلہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا رہے تھے، لیکن انہوں نے وہ جو کڑی آ رہی تھی اس سے کاٹ دیا کہ نہیں ڈائریکٹ ہمارا راستہ، حالانکہ یہ امت کے طریقہ کار کے خلاف ہے. اور ہمیشہ آپ دیکھ لیں کبھی بھی یہ توہین والا انداز آپ کو امت کے اندر جو نیک سارے لوگ ہیں کبھی ان کے اندر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، اب یہ پچھلے 1400 سالوں میں اس طرح ہمیں اچھے لوگوں میں، صالحین میں نہیں ملتا. بالکل نہیں ملتا. لگتا ہے جیسے کہ آج کوئی آیا اور وہ کہتا ہے پچھلے سارے غلط تھے، میں ہی صحیح ہوں. تو پھر وہی غلط ہوا نا، وہی غلط. امت تو غلط نہیں ہو سکتی. تو قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جو شخص بھی مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے تو ہم کو اس کو اسی کی طرف پھیر دیں گے، نولیہ ما تولی، جس طرف وہ پھر رہا ہے ہم اسی طرف اس کو پھیر دیں گے اور اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو مسلمانوں کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی بیان کیا اس دن کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ تو آپ جب تک صراط الذین انعمت علیہم انعام یافتہ بندوں کا ذکر نہ کریں اس وقت تک تو آپ کی نماز ہی پوری نہیں ہوتی. اور پھر اس کے بعد جب التحیات کے اندر اب آتے ہیں تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین،
صالحین کا مطلب ہی اولیاء ہوتا ہے، نیک لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کا دعا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو یہ تعلیم و تربیت دی جا رہی ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ہم ان کے طریقہ کار کو اختیار کریں، اور ہمیشہ سے مسلمان یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ ایک نئی طریقے کا نیا طرز نکلا، نیا انداز نکلا، اور پھر اس کے بعد اب ہمارے سامنے اس کے اثرات جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہم۔ ہے تو بہت تھوڑا سا اس کا اثر، کوئی بہت بڑا اثر نہیں ہے، صرف سوشل میڈیا کا ایک ہوا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے چیزیں ہو جاتی ہیں، ورنہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہوتی۔ دیکھنے والے، کمنٹس دینے والے، گفتگو کرنے والے بھی عمومی طور پہ وہ ہوتے ہیں کہ جو مخالف ہوتے ہیں اور اپنے بے وقوفانہ طرز کی وجہ سے ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ ان کے فالوورز آٹے میں نمک تو بہت بڑی چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہوتے، حقیقت یہ ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ ہمیشہ سے مسلمان یہ صحابہ سے، اہل بیت سے، اپنے اسلاف سے متصل رہے ہیں، ان کے ساتھ جڑے ہوئے رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس طرح کے لوگ آتے جاتے یہ ہمیشہ رہے ہیں،